امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں زیان اسلامک ٹی وی چینل۔ ابھی تک آپ نے میرا چینل لائک شیئر اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ تو چلتے ہیں میں اپنی ویڈیو کی طرف۔ میں آج آپ کو مسائل غسل کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ آج کل غسل کے بارے میں کسی لوگوں کو کسی کا بھی اتنا رجحان نہیں ہے، کسی کو پتہ ہے کسی کو نہیں پتہ۔ تو میں چاہتی ہوں جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ ہو۔ ان باتوں کو لکھتے ہوئے پریشانی ہے، مگر اکثر نوجوان الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ آسان اردو میں یہ سمجھنے روح جائز اور ناجائز کاموں سے پلید ہو جاتی ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے غسل کیا جاتا ہے، اور واقعی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے کون سے کام ہے جائز تھے جس کی وجہ سے ہمارا غسل ٹوٹ گیا، غسل کرنا واجب ہو گیا، نہیں پتہ ہوتا۔ تو آج یہ ساری باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ روح کے پلید ہونے کی صورتیں یہ ہیں: رات کو نیند کی حالت میں پیشاب والے سراغ سے گہرا پانی یعنی منی نکل آئے مردوں کو، اور کپڑوں سے نجاست کے نشان نظر آئے جسے احتلام کہتے ہیں۔ اس حالت میں بھی غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ مشتزانی ایک ہاتھ سے نکلوانا اور یا اسی طرح کے کسی بھی انداز سے اپنی شرمگاہ سے کھیلنے پر گہرا پانی لذت کے ساتھ کود کر منی نکل آئے۔ لاکھوں اس بد عادت میں مبتلا ہے، مگر اس سے چھٹکارا پانا نکاح کرنے کے سوا ممکن نہیں۔ البتہ ہر نوجوان کو ایمانی حوصلہ دینے کے لیے مشورہ ہے کہ اگر یہ گناہ نہ چھوٹے تو کوشش کرے کہ نماز بھی ہرگز نہ چھوٹے، کیونکہ نماز کا چھوڑ دینا ہر گناہ سے بھی بدتر گناہ ہے۔ لڑکا لڑکی کے ساتھ گناہ کرے، مرد عورت کے پچھلے سوراخ کو استعمال کرے، عورت اور مرد ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چومنا چاٹنا، جسے نجاست گندگی منہ کو لگ جائے، منہ پلید ہو جاتا ہے۔ یہ جانوروں کی طرح جنسی تسکین کی بدترین صورتیں ہیں اور روح کو ناپاک کر دیتی ہیں۔ اس وقت کے نوجوان کا امتحان یہی باتیں ہیں۔ نمبر 4، میاں بیوی اپنی جسمانی و نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے صحبت کریں گے تو ایک دوسرے میں گم ہوتے ہی غسل کرنا پڑے گا، چاہے ابھی انزال یا اختتام کو نہ پہنچے ہوں۔ یہ عمل غیر شادی شدہ بھی کریں گے تو ان کے لیے یہ عمل حرام یعنی زنا ہے، لیکن غسل ان کو بھی کرنا پڑے گا۔ فارمولہ: غسل کی شرط یہ ہے کہ جب منی اچھل کر جھٹکے سے باہر نکل کر بندے کا نفسانی شوق پورا کر دے تو اس پر غسل کرنا پڑتا ہے۔ اگر گندا خیال آنے پر شہوت بڑھ جائے یا عورت چھونے سے لیسدار پانی شرمگاہ سے نکلا تو نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے۔ اس حالت میں سونے کے دوران محسوس ہوا کہ احتلام ہو گیا ہے، مگر جب بیدار ہو تو کپڑے پریشان نہیں تھے تو غسل نہیں کرتے۔ اگر خواب میں بھی نہیں دیکھا لیکن صبح کپڑوں پر نشان تھے تو غسل کرنا پڑے گا۔ اگر بیماری ہو، عورت کو لکوریا اور مرد کو جریان جیسی بیماری کی وجہ سے غسل نہیں وضو کرنا ہوتا ہے۔ عورت کے لیے غسل کی 2 صورتیں یہ بھی ہیں کہ خون ماہواری یعنی جس کو مینسز پیریڈ سب کہتے ہیں، یہ خون عورت کی شرمگاہ سے آتا ہے، جس کی پہلی بار آتے ہی عورت بالغ ہو جاتی ہے۔ حیض یعنی پیریڈ 3 دن رات سے کم اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اس مدت سے کم یا زیادہ ہو تو اس کا استحاضہ کہیں گے۔ بیماری: یہ بیماری کہلاتی ہے۔ استحاضہ میں عورت کی شرمگاہ کے اندر کوئی رگ زخمی ہو جاتی ہے جس سے خون آتا ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں استحاضہ ہو گیا ہے؟
استحاضہ کے خون میں بدبو نہیں ہوتی. حیض کے خون میں یعنی کہ پیریڈ کے خون میں بدبو ہوتی ہے. استحاضہ والی عورتیں سے مرد صحبت کر سکتا ہے اور نماز بھی پڑھے گی، مگر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا. دوسری قسم جو حیض کی ہے، عورت ایک ماہ میں 2 حیض بھی آ سکتے ہیں، یعنی کہ 2 دفعہ پیریڈ بھی آ سکتے ہیں. پیریڈ کے دوران نمازیں پڑھنا گناہ ہے اور بعد میں بھی نمازوں کی معافی ہے، البتہ پیریڈ میں چھوٹے رمضان کے روزے رکھنے بعد میں روزے رکھنے پڑتے ہیں. ایک عورت کو دن میں خون آیا پھر بند ہو گیا، پھر چھٹے دن خون آیا، بیچ کے 3 دن پاک رہی لیکن نمازیں پڑھتی رہی، تو ایسی عورت کا یہ عرصہ پیریڈ کا تھا اور نمازیں پڑھنے پر گناہ گار نہیں ہوگی. اس طرح پیریڈ نہیں تھا لیکن دوران خون آنے سے نمازیں نہیں پڑھی تو ان نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ کچھ عورتوں کے مخصوص دن بھی بدل جاتے ہیں اور ان کو اپنے مزاج اور عادت کے مطابق حیض اور استحاضہ میں فرق کرنے کے علاوہ بھی اپنی نمازوں اور روزوں کا حساب رکھنا ہوگا. نفاس، بچہ پیدا ہونے پر جو خون آتا ہے اس کو نفاس بولتے ہیں اور اس کی مدت کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. اس طرح عورت کو بچہ پیدا ہونے پر اس کی شرمگاہ سے جو خون آنا شروع ہو جاتا ہے جس کو نفاس کا خون کہتے ہیں. یہ خون 5 منٹ میں بھی بند ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ اپنی مدت 40 دن تک لے کے جا سکتا ہے. 40 دن کے بعد اس خون کو نفاس کا نہیں بلکہ استحاضہ کہتے ہیں. 40 دن کے بعد جس وقت خون بند ہو جائے اسی وقت عورت کو چاہیے کہ غسل کر کے نماز پڑھے، جو روزے چھوٹ گئے ہیں روزے رکھے اور مرد سے صحبت جائز ہے. اس یعنی کہ 40 دن پورے ہو جانے کے بعد لازمی نہیں کہ آپ نے 40 دن پورے کرنے ہیں. کیا پتہ وہ آپ کے ڈیز جو خون آتا ہے آپ کی شرمگاہ سے وہ کیا پتہ آپ کے 12 دن میں پورے ہو جائے، 10 دن میں پورے ہو جائیں. جیسے ہی وہ ختم ہونا، فرسٹ جو بچہ ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ آپ کا جیسے ہی بند ہو جائے اس کے بعد آپ نماز، روزہ اور اپنے ہسبینڈ سے صحبت جائز رکھ سکتے ہیں. اور جس عورت مرد کا مسلسل خون، بواسیر، استحاضہ، مسلسل پھنسی پھوڑے سے پیپ، مسلسل پیشاب، مسلسل ہوا، گیس وغیرہ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھتے وقت بھی نہ رکے تو وہ معذور کہلائے گا. اور جب تک یہ معذوری ہے، اگر ظہر کے وقت وضو کیا تو عصر تک وضو رہے گا اور عصر کا وضو کیا تو مغرب تک رہے گا. اسی ایک وضو سے فرض نماز، قضا نماز، نفل، قرآن کی تلاوت، سجدہ تلاوت کرتا رہے، البتہ معذوری کی وجہ سے نہیں بلکہ وضو توڑنے والی کوئی اور صورت، پیشاب، پخانہ، قے، الٹی، نماز میں ہنسنا، خون کا نکل آنا، ہوا کا نکل جانا وغیرہ ہو تو دوبارہ وضو کرے. یہ بھی یاد رہے کہ معذور مسلمان کو امام نہیں بنانا چاہیے اور امام کو اس طرح کی بیماری میں امام بننا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بیماری کا علم امام کو ہوگا، عوام کو نہیں. آسانی اسی معذوری میں نماز کے لیے پاک کپڑا پہننا، لیکن نماز سے فارغ ہونے سے پہلے وہ کپڑا بھی ناپاک ہو گیا تو اس کو بغیر دھوئے نماز پڑھ سکتا ہے. ممانعت، جس پر غسل ضروری ہو اس کے لیے قرآن پاک کا پکڑنا چھونا منع ہے. اگر قرآن پاک پکڑنا پڑ بھی جائے تو پاک کپڑے سے پکڑ کر ادھر ادھر رکھ سکتے ہیں. مسجد میں جانا بالکل منع ہے، لیکن کسی مدرسے یا مرکز میں جا سکتے ہیں. نفاس والی عورت اگر ٹیچر بھی ہو تو کسی کو قرآن پاک نہ پڑھائے اور بہت ضروری ہو تو ناظرہ پڑھاتے ہوئے قرآن پاک کا ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے طالبات کو سمجھا سکتی ہے. وقت بہتر یہی ہے جنابت کا غسل جلد کر لیا جائے، یعنی کہ ہسبینڈ وائف آپس میں میٹنگ کرتے ہیں اس کو جنابت بولتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کو
اور مطلب کہ آپ کو بہتر یہی ہے کہ آپ کو جلد سے جلد غسل کر لینا چاہیے، لیکن اگر عشاء کے بعد غسل کی حاجت ہو تو نماز فجر سے پہلے ناپاک رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر نماز فجر قضا ہو گئی تو سخت گناہ گار ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے، جتنی آسانی ہو سکے، جلد سے جلد آپ کو غسل کر لینا چاہیے۔ حیض یا نفاس والی عورت نماز یعنی کہ 5 وقت مصلی پر بیٹھ کر درود، کلمہ، استغفار، دعائیں پڑھے، لیکن مصلی پہ بیٹھنا منع نہیں اور نہ ہی تسبیح پکڑنا منع ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا منع ہے، البتہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی، الحمدللہ شریف، قرآن کو سمجھ کر نہیں بلکہ دعا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اجازت ہے نفاس اور حیض والی یعنی کہ مینسس پیریڈ والی عورت کو کھانا پکا سکتی ہے، بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، صاف ستھرا رہنے کے لیے نہا بھی سکتی ہے، میاں بیوی آپس میں دل لگی کر سکتے ہیں لیکن صحبت نہیں کر سکتے، یعنی کہ جو مین میٹنگ ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی اپنی بیوی سے حیض میں صحبت کر لے تو غریب آدمی توبہ کرے اور امیر آدمی کو صدقہ بھی کرے۔ اتنا ہے کہ حیض کی حالت میں میاں بیوی کے ملنے میں غریب آدمی توبہ کرے اور امیر آدمی صدقہ دے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ غسل کی سنت، ہر فضیلت والے دن اور رات میں غسل کرنا بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے یا عیدین کی نمازوں کے لیے غسل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ غسل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں کرتے تھے، یعنی کہ آپ کو اگر آپ نے غسل کر لیا ہے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ غسل کر لیا تو آپ نماز عیدین یعنی کہ آپ نماز کا ٹائم ہے تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کرنا ہو تو آپ کی اپنی مرضی، نہیں تو آپ کے غسل کرنے کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ غسل کا عوام کے لیے آسان طریقہ یہی ہے، جب بھی نہائیں یہ 3 فرض پورے کریں۔ 1، منہ بھر کر کلی یعنی کہ غرارے جس کو کہتے ہیں، غرارے کرنا، ناک کی ہڈی تک پانی ڈال کر جمی ہوئی مٹی صاف کرنا۔ بہتر یہی ہے کہ بائیں ہاتھ کی انگلی سے اپنی ناک میں اندر جمی ہوئی مٹی کو اچھے طریقے سے صاف کرے۔ سارے بدن کو مل کر ایسے دھونا کہ کوئی بال بھی خشک نہ رہے۔ یہ تینوں فرض یعنی کہ غسل میں شامل ہیں۔ ایک، منہ میں کلی کرنا، ناک کی ہڈی تک پانی پہنچنا اور پورے بدن کو مل کر دھونا کہ کوئی آپ کا ایک بال بھی نہ رہے کہ جو آپ کے پانی سے تر نہ ہوا ہو۔ روزے کی حالت میں صرف تیسرا فرض ادا کرنا ہے، لیکن غرارے اور ناک تک پانی نہیں ڈالنا۔ ویسے روٹین میں آپ یہ تینوں چیزیں آپ غسل کی حالت میں یعنی کہ غسل کرنا ہو تو یہ تینوں چیزیں فرض ہیں، آپ نے کرنی ہیں۔ ہاں، اگر آپ رمضان شریف ہے، روزے کی حالت میں ہیں تو آپ کو تیسرا فرض ادا کرنا پڑے گا، لیکن غرارے اور ناک کی ہڈی تک پانی ڈالنا ضروری نہیں۔ بہتر غسل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھو کر جسم پر لگی گندگی صاف کر کے فرش پر پانی بہا دے، یعنی کہ آپ نے اس ایریے کو نیٹ کلین کیا ہے، صاف کیا ہے اور ظاہر ہے وہ پانی نیچے بھی گرا ہوگا، اس کو آپ نے فرش بھی صاف کرنا ہے، کیونکہ ادھر ہی تو آپ نے بیٹھ کے نہانا ہے اور وضو کرنا ہے۔ اگر جسم اور فرش پر چھینٹے اور کوئی بالٹی میں پڑ جائے تو آپ لوگوں کو وہ پانی کو یعنی کہ آپ کو نیا پانی لینا پڑے گا، وہ آپ کا پانی ناپاک ہو گیا ہے تو اس بالٹی میں پڑ جائے تو پانی ناپاک ہوگا، وضو کریں پھر دوبارہ۔ اور فرض 2 جو ہیں، غرارے کرنے اور ناک میں پانی اچھی طرح ڈالیں۔ دوسرا یہ کہ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم پر پانی سے نہائے۔ سارے جسم کو دھونا ضروری ہے، اسی لیے ناک میں جمی مٹی، ہاتھوں میں لگا ہوا آٹا، ناک، کان کی بالیاں، نیل پالش وغیرہ اتار کر غسل کریں۔ البتہ جو رنگ یا کلی کا کام کرتا ہے، رنگ ہاتھوں وغیرہ پر اس طرح جم گیا ہو تو اتارنے پر زخم بن جائے گا تو اس کے لیے معافی ہے، یعنی کہ جو پینٹ کا کام کرتا ہے اکثر ہاتھوں پہ پینٹ جم جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، اس حالت میں اگر آپ وضو کرو
تو آپ کا وضو اللہ پاک کی ذات وہ وضو بالکل ہی ٹھیک ہوگا، تو اس میں اللہ پاک کی ذات آپ کو معافی دے سکتی ہے۔ باقی جو آپ نے دوسری چیزیں پہنی ہیں، بالیاں، نیل پالش، ان سب میں آپ نے پانی پالش تو بہت ضروری ہے، اتارنی ہے، اور جو چیزیں آپ نہیں اتار اس میں پانی لازمی آپ نے بہانا ہے۔ ایسی اشیاء جیسے مہندی یا تیل بالوں اور جسم پر لگا ہو، لیکن پانی اس کے باوجود جسم اور بالوں کی جڑوں تک نہ پہنچ جاتا ہے، اسے غسل ہو جاتا ہے۔ عورتوں کی چوٹی کندی ہوئی ہو تو کھولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچائے، یعنی کہ آپ کے جسم کا ہر حصہ پانی کے ساتھ تر ہونا چاہیے۔ اگر بال کھلے ہوئے ہیں تو گیس اور چوٹی سے علیحدہ کندے ہوئے ہوں تو ان کو کھول کر غسل کریں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز آپ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور اس کو شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔